آپ دیکھ رہے ہیں سیاسی پوائنٹ ڈیجیٹل۔ گزشتہ روز سینئر کالم نگار رحمت اللہ بڑو نے اپنے کالم میں لکھا کہ آصف علی زرداری کو سمجھنے کے لیے سیاست میں پی ایچ ڈی کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح آصف علی زرداری کے مخالفین ان پر الزام لگاتے ہیں کہ وہ کرپٹ سیاستدان ہیں۔ ایک زمانے میں میڈیا مسٹر 110% کے القابات سے انہیں نوازا کرتا تھا، کیونکہ ماضی میں آصف علی زرداری کے خلاف میڈیا وار ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ کچھ لوگوں نے ان پر یہ الزام بھی لگایا کہ آصف علی زرداری سندھ کھپائی زرداری ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اب بات یہاں آتی ہے کہ ان سب باتوں کے باوجود مذکورہ بالا الزامات کچھ قوم پرست سیاسی بغض اور سیاسی عناد پر مبنی تھے۔ یہ مفادات، اتحاد، سیاست اور طاقت کے بلبوتے پر کچھ لوگ بلا واسطہ اور کچھ لوگ بالواسطہ فائدہ اٹھاتے رہے، یا کچھ اور وجوہات۔ ایک چھوٹی سی مثال سندھ کی پیپلز پارٹی کے مخالف دانشوروں یا ادیبوں کی ہے۔ جب انہوں نے کسی حوالے سے خاموشی کا روزہ رکھا تو اس کی وجوہات کیا تھی؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ سندھ کی سیاست اور اقتدار کی راہداریوں کو نشانہ بنانے والے دانشور اور سیاستدان یہ نہیں جانتے کہ قائم علی شاہ اور مراد علی شاہ نے سندھ پر 15 سال وزیر اعلیٰ کی شکل میں حکومت کی، اور بحیثیت مجموعی سندھ کابینہ میں بظاہر اور آن ریکارڈ موجود تھا کوئی زرداری نہیں، سوائے ادی عذرا پیچو کے، جو آصف علی زرداری کی بہن تھی۔ لیکن ان کے سب وزارت نے جو کام چھوڑا وہ سب کے سامنے ہے۔ اسی طرح سندھ کے قوم پرست پارلیمانی سیاست کے حامیوں کا پیپلز پارٹی مخالف اتحاد کے ساتھ خاموشی سے بیٹھنے کی کیا وجہ تھی؟ ایاز لطیف پلیجو آصف علی زرداری کو مافیا کہتے رہے، لیکن انہوں نے اپنے گھر ٹھٹا میں شیرازی، حیدرآباد میں جام خان شورو وغیرہ کے لیے کوئی بات نہیں کی، اور وہ جی ڈی اے کا حصہ بن گئے اور سندھ میں خاموش اتحاد کے ترجمان بھی رہے۔ اسی طرح جی ڈی اے لیڈر کسی نہ کسی کے کہنے پر الیکشن میں اسی طرح اکٹھے ہو جاتے ہیں جیسے وہ بھانمتی کا کنبہ ہو، لیکن پھر ان کی گزشتہ 50 سالوں کی کارکردگی خاموشی کا حصہ بن جاتی ہے۔ اسی طرح مولانا خالد محمود سمرو کے صاحبزادے راشد محمود سمرو چند سال پیپلز پارٹی کی مخالفت میں سندھ کی سیاست میں فرنٹ لائن پر کھیلتے رہے، لیکن بدقسمتی سے ان کی مرکزی قیادت نے اس سلسلے میں ان کا ساتھ نہیں دیا۔ مرکزی سیاست میں پیپلز پارٹی سیاسی طاقت کے بلبوتے پر متحد ہوتی ہے، اور پھر وہ لانگ مارچ پیپلز پارٹی آف سندھ کی مخالفت میں ہوتی ہے، یا مرکز تک عمران کی مخالفت میں ہوتی ہے، جو جے یو آئی سندھ پر سوالیہ نشان ہے۔ دوسری جانب بلاول بھٹو زرداری کے گزشتہ روز بیان کے مطابق نواز شریف کا دور حکومت پیپلز پارٹی کے کارکنوں کے لیے کسی امریت سے کم نہیں تھا۔ یہی حال آصف علی زرداری کی شخصیت اور ان کی سیاست کا ہے۔ ایک وقت میں انہیں آصف علی زرداری کی مدد سے مسلم لیگ نون اور شہباز حکومت بنانے پر بھی مجبور کیا گیا تھا۔ اس ساری صورتحال میں آج بھی جب نواز لیگ سندھ میں نئے گھوڑے دوڑا رہی ہے تو پیپلز پارٹی سندھ میں آصف علی زرداری کے مقابلے میں بہت کم اپوزیشن لے کر آئی ہے۔ وہ سندھ میں حکومت کرنے کے خواب کے پیچھے ہے، اس کے سوا کوئی پیشکش نہیں کہ ہم حکومت بنائیں گے۔ سندھ بھر سے ان کے پاس ایک ٹگو خان تگیان اور سردار یاسر ببر شامل ہو سکے ہیں۔ بشیر میمن اور کھیل داس کوہستانی اپنی نشستوں کو جیت سکیں گے؟ اور آصف علی زرداری کی مخالف اور نفرت کا دور دورہ ہے۔ اس طرح عمران خان سے جاوید ہاشمی جیسا سیاسی جینیس کہتا ہے کہ آصف زرداری کی سیاست کو سمجھنے کے لیے پی ایچ ڈی کرنا پڑے گی۔ سیاسی پوائنٹ کو سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے اور گھنٹی بجانا نہ بھولیے، تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔